نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 35 یعنی آخری آیت تک کا آج ہم انشاءاللہ مطالعہ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ احقاف حوامیم 7 میں آخری صورت ہے اور تمام حوامیم کی طرح اس کا بنیادی موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے، اور اس میں خاص طور پر حق کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ توحید، رسالت اور آخرت میں حق کیا ہے اور ماں باپ کے بارے میں حق کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 15 سے پہلے یہ ذکر فرمایا گیا تھا کہ کفر کا انجام جہنم ہے اور توحید اس کا صلہ جنت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق بیان فرماتا ہے کہ جو والدین کا حق شناس ہے اس کا صلہ کیا ہوگا، اور جو والدین کا حق ناشناس ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں نیک سلوک کی وصیت کی ہے۔ ہم نے بڑی تاکید کی ہے کہ اے انسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا، اور ماں باپ دونوں کا بڑا حق ہے، لیکن خاص طور پر ماں کا حق بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، ماں اسے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر بڑی مشقت سے اسے جنم دیتی ہے، اور اس کا پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چڑھانا یہ 30 مہینے پر مشتمل ہے۔ پیٹ میں رکھنا اور پھر دودھ چڑھانا، یہ 30 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں۔ اب 3 باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس سے یہ مقام اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہارے باپ کا۔ یعنی 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا حق بیان فرمایا، پھر چوتھے نمبر پر باپ کا حق بیان فرمایا۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 حوالے دیے ہیں۔ ایک تو اس کا پیٹ میں رکھنا، پھر اس کا وضع حمل، اور اس کے بعد اسے دودھ پلانا، یعنی پیٹ میں رکھنے سے لے کر دودھ پلانے تک یہ 30 ماہ کی مشقت ہے جو ماں جھیلتی ہے۔ تو فرمایا کہ ماں کے ساتھ خاص طور پر، اور ظاہر ہے کہ باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک وہ ہونا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس پر غور کیجئے کہ حمل اور وضع حمل اور پھر اس کے بعد رضاعت، یہ اس کی مدت 30 ماہ بیان فرمائی گئی۔ 6 ماہ کم از کم حمل کی مدت ہے، 6 ماہ کم از کم حمل کی مدت ہے، اور دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ جو پوری رضاعت کرنا چاہتے ہیں تو ماں جو دودھ پلانے والی ہیں، مائیں ہیں، تو وہ انہیں 2 سال مکمل دودھ پلائیں، یعنی اس سے پہلے اگر چھڑانا چاہتے ہیں، ضرورت نہیں ہے تو چھڑا بھی سکتے ہیں، لیکن 2 سال کے بعد یہ رضاعت میں شامل نہیں،
یعنی اس پر ایک حکم ہے جو مرتب ہو رہا ہے۔ ان 2 سال کے اندر، 2 سال کی عمر کے درمیان اگر کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی، اور جو حقیقی والدہ کا حکم ہے وہی حکم رضاعی والدہ کا ہوتا ہے۔ بہت بڑا یہ حکم ہے، اس کی اولاد سب اس کے بہن بھائی بن جاتے ہیں، اور اس خاتون کا شوہر اس کا باپ بن جاتا ہے، اور یہ حرمت کے رشتے ہیں جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ النساء میں بیان فرمایا۔ ہاں، اگر 2 سال گزر گئے اور پھر کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا، وہ اس کا رضاعی بیٹا نہیں بنے گا۔ تو بہت بڑا یہ حکم اس پر مرتب ہو رہا ہے۔ اسی طرح حمل کا معاملہ یہ بھی بیان فرمایا کہ 6 ماہ، یعنی شادی ہوئی 6 ماہ سے پہلے اگر کسی کا صحیح سالم بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اسقاط نہ ہو اور وہ ابارشن اگر یہ نہیں ہے، اور صحیح سالم بچہ پیدا ہوتا ہے 6 ماہ سے پہلے، وہ ناجائز ہے، اور پھر اس سے متعلقہ جتنے معاملات ہیں وہ ثابت ہو جائیں گے۔ لیکن اگر 6 ماہ پر بچہ پیدا ہوتا ہے، 6 ماہ پر، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ 9 ماہ پورے نہیں ہوئے، یہ 7 ماہ پورے نہیں ہوئے تو اس سے خاتون کے کردار پر کوئی شک کیا جائے، بچے کے نسب پر کوئی اعتراض کیا جائے، یہ ہرگز جائز نہیں۔ نسب ثابت ہے، وہ صحیح نسب، وہ بچہ ہے، اور خاتون کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو 6 ماہ کم از کم مدت حمل ہے، اور رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت وہ 2 سال ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ماں باپ تمہارے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ فرمایا کہ اسی طرح پر انسان یہ بڑا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، اور پھر جوانی کے بعد وہ 40 برس کی عمر کو پہنچا، جس میں عموماً انسان کا شعور پختہ ہو جاتا ہے، اس میں ایک تحمل، طبیعت میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ سے یہ عرض کرتا ہے، یعنی اپنی زندگی پہ غور کرتا ہے، اپنے اوپر اللہ کے اور بندوں کے حقوق پر غور کرتا ہے، تو اللہ سے یہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر کر سکوں جو آپ نے مجھ پہ فرمائی اور میرے والدین پہ فرمائی، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، اور اس کی مجھے توفیق دے۔ سمجھایا گیا کہ شکر کر لینا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، یہ بھی اللہ کی عنایت ہے، ورنہ اتنا انسان ہے دنیا میں جو اللہ کی نعمتیں برتتے ہیں لیکن انہیں شکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو فرمایا کہ اللہ سے وہ دعا کرتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے مجھ پر، میرے والدین پر جو نعمتیں فرمائیں میں ان کا شکر ادا کروں، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، یعنی صرف نیک عمل نہیں بلکہ ایسا نیک عمل جس سے تو راضی ہو جائے۔ انسان بعض اوقات نیک عمل کرتا ہے لیکن نیت خراب ہے، ریا کی نیت ہے، اور کوئی دوسری بدنیتی اس میں شامل ہو سکتی ہے، تو اب وہ نیک عمل کا ایک ڈھانچہ تو ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے۔ نیک عمل میں کی روح حسن نیت ہے، اللہ کی رضا جوئی۔ جب تک یعنی انسان نیک عمل کرے اور اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے، اس وقت تک وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو اے پروردگار مجھے توفیق دے میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت کی بھی اصلاح فرما، میری خوشی کے لیے
مجھ پر احسان کرتے ہوئے میری ذریت، میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، وہ بھی سیدھے راستے پر، دین کے راستے پر چلتے رہیں۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں نے آپ ہی کی جانب رجوع کیا ہے اور میں تابع فرمان ہوں، جو لوگ تیرے فرما بردار ہیں میں بھی انہی بندوں میں شامل ہوں۔ یہ اپنی نیاز مندی کا انسان اظہار کرتا ہے۔ تو یہ دعا بڑی اہم دعا ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ اگر کسی کو اپنی اولاد سے شکایت ہو اور ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، نافرمان ہے، تو اس دعا کی تلاوت ہر نماز کے بعد انہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ جو انسان ایسے ہیں، حق شناس ہیں، والدین کے حق شناس ہیں، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، ہم ان کے بہترین عمل قبول کریں گے اور ان کی کوتاہیوں سے، ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے۔ یعنی جو اللہ کا حق ادا کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، اس کی نیکیاں قبول اور کوتاہیاں معاف۔ وفی اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہے، ایسا آدمی جنتی ہے، اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، ان سے حسن سلوک رکھتا ہے، تو ایسا آدمی جنتی ہے۔ آپ نے حدیث کے عنوان سے یہ بات سنی ہوگی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اب اس کو اگر حدیث کہا جائے تو اس کی سند کس درجے کی ہے، اس وقت اس پہ بات نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن مضمون ٹھیک ہے، اس کا مضمون ٹھیک ہے، اور غالباً اسی آیہ کریمہ سے مستفاد ہے، جس میں اللہ نے ماں باپ کے خدمت گزار کے لیے یہ فرمایا کہ فی اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت سے، خاص طور پر ماں کی خدمت سے فرمایا کہ اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ چلیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات یہ عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھو، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، یہ تو قرآن سے معلوم ہو گیا، اور بیوی کے پاؤں تلے ولایت ہے۔ سب مسکرا رہے ہیں۔ بیوی کے پاؤں تلے ولایت ہے۔ ولایت کا معنی کیا ہے؟ بیوی کے پاؤں تلے یعنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ اپنی ولایت، اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ دوسروں سے حسن سلوک کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ہمارا معاشرہ اور عرب کا معاشرہ، اس میں بیوی کو سمجھا جاتا تھا کہ گویا ایک جانور ہے جو ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے، بھیڑ، بکری، بھینس کی طرح، اور ہم جیسے چاہیں سلوک کریں۔ آئے دن آپ کلپ میں دیکھتے ہیں اور کس طرح سے کیسا کیسا تشدد وہ کیا جاتا ہے، ہرگز جائز نہیں۔ تو بیوی کے پاؤں تلے ولایت ہے کہ اگر اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری بات، انسان جن خواہشوں کی وجہ سے بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ ہونے سے ان گناہوں سے بچتا ہے۔ جب ان گناہوں سے بچے گا تو یقیناً اللہ کا قرب اور اس کی ولایت انسان کو حاصل ہوگی۔ فرمایا کہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے، وعدہ حق ہے، وہ وعدہ، وہ سچا وعدہ جو ان لوگوں سے کیا جاتا تھا کہ ہم ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ پہلے عرض کیا جا چکا کہ اس میں اللہ تعالیٰ مختلف حوالوں سے حق بیان فرما رہے ہیں، تو یہاں وعدہ صدق، وعد الحق، وعدہ حق ہے کہ ہم ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے مقابل والدین کا حق ناشناس، اور وہ شخص جس نے اپنے والدین سے یہ کہا اف لکما، اف ہے تم پر، بڑی ناگواری سے، بدتمیزی سے، درشت لہجے میں
ماں باپ سے یہ کہتا ہے اوف ہے تم پر، تم اپنی یہ باتیں چھوڑتے ہی نہیں ہو. اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ مجھے زمین سے نکالا جائے گا، مجھے دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اس بات سے تم مجھے ڈراتے ہو، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی نسلیں گزر چکی، آج تک ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا، کوئی ہمیں زمین میں مردہ چلتا ہوا، زندہ ہو کر چلتا ہوا نظر نہیں آیا. تو کیا تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں مر جاؤں گا اور دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اور پھر جنت اور جہنم؟ اوف اوف ہے تم پر، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے. اور ماں باپ کیا کرتے تھے؟ یستغیثان اللہ ویلک آمن، وہ اللہ سے فریاد کر رہے تھے، آخر اولاد تھی کہ یہ جہنم سے بچ جائے، وہ اللہ کی دعائی دے رہے ہیں، اس سے فریاد کر رہے ہیں، کم بخت او نالائق، ایمان لے آ، ایمان لے آ، ایمان لے آ، بات مان لے. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے. دیکھیے حق، پھر لفظ استعمال فرمایا، یقیناً اللہ کا وعدہ حق، یعنی آخرت یہ حق ہے. تو اس کے جواب میں کہتا تھا ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ افسانے ہیں، پہلے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے آئے اور آپ بھی یہ باتیں کر رہے، کچھ نہیں ہوگا، بس یہی زندگی ہے، مریں گے مر جائیں گے، ہمیشہ کے لیے دوبارہ کبھی اٹھائے نہیں جائیں گے. ارشاد فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول، دیکھیے لفظ حق پھر آ گیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر فیصلہ چسپاں ہوگا، جن پر حق بات، قول حق جن کے لیے ثابت ہو چکا. فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ لوگ ان امتوں میں داخل ہوں گے جو ان سے پہلے گزر چکی، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، یعنی ان سے پہلے جو جن اور انسان جہنمی بنے، یہ لوگ اپنے کردار کی وجہ سے کہ اللہ کا حق بھی نہیں پہچانتے اور ماں باپ کا حق بھی نہیں پہچانتے، حالانکہ وہ انہیں خیر کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے انجام یہ ہوگا کہ گزرے ہوئے جہنمی جنوں اور انسانوں کے ساتھ یہ بھی جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اس سے یہ بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جیسے انسان جہنم میں جائیں گے، اسی طرح کافر اور مشرک جن وہ بھی جہنم میں جائیں گے. انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. اب جزا و سزا کا اصول بیان فرمایا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے اپنے اپنے عمل کے مطابق درجات ہیں. نیکی میں کون کتنا عمل کر رہا ہے ویسا درجہ اس کو ملے گا جنت میں، اور گناہوں میں، نافرمانیوں میں کون کس درجے کی نافرمانی کر رہا ہے ایسی ہی سزا اس کو جہنم میں دی جائے گی. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، آیت کے سورہ کے شروع میں یہ فرمایا تھا کہ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے اس کائنات کو، آسمانوں اور زمینوں کو حق کے لیے، حق کے ساتھ پیدا کیا، حق کی معرفت کے لیے، اعلان حق کے لیے، حق دکھانے کے لیے ہم نے یہ زمین و آسمان پیدا کی. اور اب وہی الا بالحق، وہ کیا ہے؟ جزا و سزا. اس لیے ان کے اعمال کا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا جی، اور اس لیے کہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ ان کو دیا جائے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی نہ کسی کی نیکیوں میں کمی ہوگی، نہ کسی پر اس کے گناہ زیادہ بڑھا کر ڈال دیے جائیں گے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا. اب فرمایا کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، دیکھیے سورہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا تھا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، جو ہمارے انذار سے اعراض کرتے ہیں. اعراض، یہاں بھی لفظ عرض استعمال فرمایا گیا. اعراض اس کا بھی بنیادی حروف عین را ضاد ہے، اور تو اسی لفظ کو یہاں اور اس کے بعد کی آیت میں استعمال فرمایا کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ
کفروا علی النار، جو اس دنیا میں اعراض کرتے ہیں، اس دنیا میں پہلو رخ پھیرتے ہیں، قیامت کے دن ہم ان کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کریں گے، جہنم کے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ اچھا، دنیا میں تو تم نے بات نہیں مانی، منہ پھیر لیا تھا، اب یہ دیکھو سامنے ہے جہنم، منہ پھیر کے کہاں جاؤ؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ انسان کے ذہن میں یہ کبھی خیال آتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سے کافر ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑی نیکیاں کی، خلق خدا کی بڑی خدمت کی۔ ہمارے اسی شہر لاہور میں کتنے پروجیکٹ ہیں ہندوؤں کے، سکھوں کے، ابھی بھی چل رہے ہیں، اور بھی کئی کافر ہیں جو ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو جب ایسے کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو ایسی یعنی باتیں چلنا شروع ہوتی، یہ آدمی بھی جہنم میں جا سکتا ہے، اس نے اتنا کام کیا، یہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو ذہن میں رہنا چاہیے یہ بے شک اچھا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، اس کی تحسین کرنی چاہیے، ان کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کو نہ ماننا، جس اللہ نے پیدا کیا اس کو نہ ماننا، یا اس کے ساتھ اوروں کو بھی ماننا، یہ کفر اور شرک، کیا یہ معمولی جرم ہے؟ بہت بڑا جرم ہے۔ جس رب نے سب کچھ دیا اسے پہچاننے کی زندگی میں کوشش ہی نہیں کی، یا شرک کرتے رہے، یا اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، حج یہ بھی کرو، تو مسلمان ہے لیکن ویلفیئر کا کام تو کرتا ہے، اللہ کے حقوق اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اب ذہن میں یہ خیال جب آیا کہ کیا یہ بھی جہنم میں جا سکتا ہے، تو قرآن مجید یہاں واضح فرما رہا ہے کہ جو شخص اس دنیا سے کفر کی حالت میں رخصت ہوا، شرک کی حالت میں اسے موت آئی، تو آخرت میں اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ نیکی اللہ کے لیے کی ہی نہیں۔ صلہ تو اللہ دینے والا ہے، تو اللہ کے لیے چونکہ وہ نیکی کی ہی نہیں، اس لیے اس کی کوئی جزا نہیں۔ اب رہی دنیا کا معاملہ، فرمایا کہ اذهبتم طیباتکم، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیاوی زندگی میں برت چکے، اور تم نے خوب لطف اٹھا لیا ان نعمتوں سے۔ اللہ نے دولت دی، تم نے لوگوں پر بھی خرچ کی، اپنے اوپر بھی خرچ کی، تمہاری عزت ہوئی، تمہاری شہرت ہوئی، تمہارا اچھا نام معاشرے میں باقی رہا، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا میں اللہ نے تمہیں بھگتا دیا۔ اب جنت تو ایسا مقام ہے کہ جو اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے بنائی ہے، تو جنت میں تو وہ جائیں گے، اس لیے چونکہ مانتے نہیں ہو تو دوسری طرف جاؤ۔ تو جنت میں جانے کے لیے بنیادی شرط وہ ایمان ہے۔ ایمان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایسا کلمہ ہے جس کی قیمت زمین و آسمان بھر سونا ہو ادا نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا کلمہ ہے۔ تو اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نعمتیں دے کر ان کا صلہ عطا کر دیتا ہے، آخرت کے لیے نہ انہوں نے کام کیا، نہ آخرت میں اس کی جزا انہیں ملے گی۔ فرمایا کہ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ سو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں ذلت کی جزا اور بدلہ دیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تم بڑے نہیں تھے لیکن ناحق اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور اس لیے کہ تم زمین میں فاسقانہ زندگی گزارتے تھے، بد کردار تھے، اس لیے تمہیں یہ آج رسوا کیا جا۔
دنیا میں تو انسان دولت کی وجہ سے، اپنی قوت کی وجہ سے معزز بن جاتا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے ساری عزتیں ختم ہو جائیں گی، وہاں اصل کردار کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، اور یہی حق ہے، یعنی حق کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے، عبرت کے لیے، اللہ تعالیٰ قوم عاد کا واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ ماضی سے سبق حاصل کرو۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، عاد کے بھائی کا بھی ذرا ذکر کرو۔ عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں خبردار کیا۔ سرزمین احقاف، احقاف یعنی اس کا جو لفظی معنی ہے ریت کے لمبے لمبے اونچے اونچے ٹیلے، اس کو احقاف کہا جاتا ہے، صحرائے احقاف۔ آج کل سعودی عرب میں الربع الخالی ایک لق و دق صحرا ہے، اور آج بھی اسے عبور کرنا بڑا مشکل ہے۔ ریت وہاں کی ایسی ہے جیسے یہ بھر بھری سی سفید ریت، کوئی چیز اس میں چلی جائے تو دوبارہ واپس باہر نہیں آتی ہے، اور اتنی تیز ہے کہ وہ گلا دیتی ہے ہر چیز کو۔ کسی زمانے میں ہو سکتا ہے، یعنی چونکہ ہزاروں سال پہلے کی یہ بات ہے، کہ وہاں سرسبز و شاداب زمین ہو، علاقہ ہو، تو یہ قوم وہاں پر آباد تھی۔ اس صحرائے احقاف یا سرزمین احقاف میں یہ قوم عاد یہ وہاں آباد تھی۔ ان کی جانب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے انذار کیا یہ شرک چھوڑ دو۔ اور صرف ہود ہی نہیں بلکہ قد خلت نذر النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی کئی نذیر آئے جنہوں نے یہی بات کہی، اللہ تعبدوا الا اللہ، دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر پیغمبر کی بنیادی تعلیم اور تبلیغ وہ لا الہ الا اللہ رہی، ہر پیغمبر کی یہ دین کی بنیاد ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ ہی انسان کا درست نہ ہو تو باقی سارے اعمال اس کے برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر پیغمبر نے پہلی بات یہ کہی کہ اقرار کر لو، مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مجھے ڈر ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ یہ معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ وہ یہ بات لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم کا جواب کیا آتا تھا، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، ہم اس خدا کو پوچھتے ہیں، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، تو اے ہود کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو، ان سے ہٹا دو؟ یہ جو ہمارے یہاں پر استھان بنے ہوئے ہیں جی، یہ ہم سے چھڑوانا چاہتے ہو؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر سچے ہو تو جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ کتنی جسارت ہے، کتنی دلیری ہے، لے آؤ عذاب۔ اللہ اکبر، یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ابھی فرمایا، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تکبر کیا، اپنے آپ کو ناحق بڑا سمجھا۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، انما العلم عند اللہ، علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ عذاب کب آئے گا، کیسا آئے گا نہیں آئے گا، علم اللہ کے پاس ہے۔ اس سورہ کے شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی یہی بات کہلوائی گئی، ما کنت، آپ کہہ دیجئے کہ ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آیا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ اس دنیا میں تمہارے ساتھ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں نہیں جانتا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ،
جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا ہے میں تو بس وہ اس کی تبلیغ کر رہا ہوں، وہ پہنچا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ بتا دو لوگوں کو لا الہ الا اللہ، میں یہی لا الہ الا اللہ تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں ایسے لوگ ہو جو جہالت برت رہے ہو، نا سمجھی کا جواب دیتے ہو، ضد میں آئے ہوئے ہو، ناحق باتیں کر رہے ہو۔ عجیب لوگ، میں تمہارے بھلے کی بات کرتا ہوں اور تم اپنے لیے برا چاہتے ہو۔ یہ جو کہنا ہے لے آؤ وہ عذاب، یہ انسان اپنا خود ہی برا چاہ رہا ہے۔ چنانچہ پھر ایک دن آیا، فَلَمَّا رَأَوْهُ، جب انہوں نے اس کو دیکھا، یعنی وہ جس عذاب کا ذکر پہلے سے چل رہا ہے، کس حال میں دیکھا؟ عارضاً، ایک بادل کی شکل میں۔ جب اسے دیکھا ایک بادل ہے، مستقبل اودیتہم، ان کی وادیوں کی جانب بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ تو کافی عرصہ ہو چکا تھا اس علاقے میں بارش نہیں ہوئی تھی، ایک قحط کا سماں تھا۔ تو کہنے لگے جب وہ دیکھا کہ بارش کالا کالا وہ آ رہا ہے، بادل آ رہا ہے، ھذا عارض ممطرنا، واہ واہ یہ تو بادل آیا، یہ برسے گا اور ہماری سرزمین پھر سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ یہ تو بادل آیا۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں تم غلط سوچ رہے تھے، یہ وہ عذاب تھا، یہ وہ چیز تھی جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ تو وہ چیز تھی تم جو مچا رہے کہ لے آؤ عذاب، تو یہ وہ چیز آ رہی تھی، یہ بادل نہیں تھا۔ ریحٌ، یہ ایک تند و تیز طوفان تھا، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک ایک ہولناک عذاب تھا۔ اور جب وہ عذاب آیا، وہ طوفان آیا، تو تدمر کل شیء بامر ربھا، تو وہ طوفان، وہ آندھی ہر چیز کو اکھاڑ پھینک رہی تھی، ہر چیز کو اکھاڑ پھینک رہی تھی، بامر ربھا، اپنے رب کے حکم سے۔ دوسرے مقام پر سورہ حاقہ میں اللہ نے واضح فرمایا کہ یہ آندھی، یہ طوفان 7 رات اور 8 دن مسلسل چلا ہے۔ 7 رات اور 8 دن، 7 لیال و 8 ایام حسوما، مسلسل چلا، ہر چیز اکھیڑ کر پھینک۔ اللہ، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی تیز آندھی آ جائے کیا کچھ اڑ جاتا ہے، گاڑیاں تک الٹ جاتی ہیں، لوگ اڑ جاتے ہیں، اور وہ تو تھا اللہ کا عذاب، ہر چیز کو وہ طوفان اکھاڑ کر پھینک رہا تھا۔ یہاں ایک لفظ اللہ نے استعمال فرمایا بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے، اس کو نوٹ کیجیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو یہ سب چیزیں ایک موسمی تبدیلیاں ہیں، زمینی تبدیلیاں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن اس سب کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اور اللہ انہی تبدیلیوں کو، انہی طوفانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے۔ جب کوئی قوم نافرمان ہو جائے، وہاں بدکاری بڑھ جائے، نافرمانی بڑھ جائے، انہی چیزوں کو اللہ سزا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہی ہے، ساری کائنات کا نظام وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ جب وہ عذاب تھما، طوفان تھما، فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، انجام یہ ہوا کہ صرف ان کی رہائش گاہیں، ان کے وہ گھر دکھائی دے رہے تھے جن میں وہ رہتے تھے، باقی سب چیزیں تباہ ہو گئیں، ویران ہو گئیں۔ لوگ ایسے پڑے تھے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور، بڑے لمبے تڑنگے ڈیل ڈول کے لوگ تھے یہ، تو جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے،
اس عذاب کے بعد ان کا حال یہ ہوا۔ اب اس کے بعد فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، یوں ہی ہم مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ جو کذالک ہے یہ بڑا دل دہلا دینے والا ہے۔ کذالک کہیں یہ بشارت کے لیے آتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے انسان کا۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور جب ایسے مقام پر کذالک آتا ہے تو دل ہل جاتا ہے کہ ہم یوں ہی مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں، یعنی یہ صرف ماضی کا واقعہ نہیں ہے، اب بھی اگر جرم کرو گے تو ہم اس طرح کی سزا دیں گے، دے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اب اہل مکہ کو خطاب کیا گیا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے انہیں، یہ جو گزشتہ قوم تھی قوم عاد، انہیں ایسی طاقت عطا فرمائی تھی، ایسی قوت اور اقتدار، ان کے پاؤں ہم نے زمین میں اتنے جما دیے تھے کہ جو تمہارے زمین میں ایسے پاؤں جمے ہوئے نہیں، تمہیں وہ اقتدار اور غلبہ وہ زمین میں حاصل نہیں ہے جو ہم نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ یعنی اہل مکہ، ان کا اقتدار کہاں تھا؟ صرف مکہ کے اندر، یہ دائیں بائیں چند قبیلوں کے اندر ہوگا، اور وہ تو بڑی قوم تھی، اور اتنی بڑی، اتنے ان کے پاس دولت بھی تھی، قوت بھی تھی، دائیں بائیں کے سارے علاقوں کو انہوں نے اپنے زیر نگی کر رکھا۔ تو فرمایا کہ مکہ والو، تم کس خوش فہمی میں پڑے ہوئے ہو؟ تمہارے پاس تو وہ کچھ نہیں ہے جو ہم نے قوم عاد کو دیا تھا، اور دیکھو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے انہیں کان بھی عطا کیے تھے، آنکھیں بھی عطا کی تھیں، دل بھی عطا کیا تھا، بڑے سمجھ بوجھ والے لوگ تھے، عقل بھی رکھتے تھے اور بصیرت تھی ان کے پاس، لیکن فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر نہ ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ دیا، نہ ان کی آنکھوں نے، نہ ان کے دلوں نے۔ یعنی پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی قوت اور صلاحیت انسان کے کام نہیں آتی، دولتیں، حکومتیں، قوتیں سب فیل ہو جاتی، جیسا کہ قوم عاد میں ہوا۔ تو اہل مکہ تم بھی اپنی خبر رکھو، اور ہم لوگ بھی سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ اللہ کا عذاب آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جبکہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پھر انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہم لوگ الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن عملی انکار ہمارے اندر بھی موجود ہے، منہ سے نہیں کہتے لیکن عمل میں انکار موجود ہے۔ اللہ کے احکام موجود ہیں لیکن عمل نہیں ہے، کہیں تو کوتاہی ہوتی ہے، کہیں دل سے کہتے ہیں کہ بس یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ دلوں کا حال جانتا ہے اس کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہے، یہ بھی اہل مکہ کو اس میں غور و فکر کی دعوت ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، تمہارے دائیں بائیں کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تمہارے دائیں بائیں کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے ان آیتوں کو، ان نشانیوں کو پھیر پھیر کر بیان کیا، انداز بدل بدل کر سمجھایا، لہجہ بدل بدل کے سمجھایا۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں، شاید یہ لوگ پلٹ آئیں، گناہ چھوڑ دیں اور نیک راہ اختیار کریں، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ تو فرمایا فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، تو پھر ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے جنہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنایا ہوا تھا،
اس لیے معبود بنایا تھا کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، اور جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ قرب الہی کے لیے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کئی ہستیوں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، تو پھر ان ہستیوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ جب عذاب آیا تو جن کو یہ مانتے تھے اور ان کے وسیلے پر ایسا اعتماد کرتے تھے، بس ہم نے کہہ دیا کہ اللہ سے کروا دیں گے، تو یہ سب بناوٹی عقیدے ہیں۔ تو وہ جو ان کی فرضی ہستیاں ہیں، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ پرانے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا، کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے، دنیا سے چلے گئے تو پہل تو ان کی یاد ہوتی تھی، پھر ان کے وسیلے ہوتے تھے، پھر وسیلے کے بعد انہی کو خدا بنا لیا جاتا تھا۔ جب مدت گزر جاتی پھر وہی خدا ہوتے تھے۔ اللہ نے سورہ کے شروع میں بھی یہ چیز فرمائی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو اس سے بڑھ کر گمراہ تر کون ہے؟ چاہیے نا کہ پھر یہ مدد کریں، لیکن وہ تو پرانا دور ہے۔ اس دور میں بھی انسان جن کو اللہ کے سوا اپنا سہارا سمجھتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ یہ لوگ ان سے غائب ہو گئے، سب کو اپنی پڑی ہے۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ ان کا جھوٹ تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ پر ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات گھڑ لی۔ فرمایا کہ یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ عذاب ان کا جھوٹ اور جو کچھ یہ گھڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں، بناوٹی عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، یہ عذاب اس کا جواب ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے، وہ وقت یاد کرو، صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کا ایک گروہ پھیر دیا کہ وہ قرآن سن رہے تھے۔ یہ واقعہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کی نافرمانی اور ان کی اذیتوں سے تنگ آ کر طائف تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر بھی آپ سے بدسلوکی کی گئی۔ آپ واپس آ رہے تھے، بطن نخلہ ایک مقام ہے، اب بھی اسی نام سے موجود ہے، وہاں عشاء کا وقت ہوگا یا فجر کا، تہجد کا، آپ نماز میں تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کی تلاوت لمبی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ تو وہاں جنوں کا ایک گروہ آ گیا، جنوں کا ایک گروہ آیا، اور انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا۔ اب اس قرآن تو ہر جگہ سے دعوت ہے، انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، یعنی ایمان لے آئے، اور ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس چلے گئے، اور ان کو جا کر یہ کہا کہ ہم نے موسیٰ کے بعد ایک کتاب اتری ہے، وہ ایسی کتاب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ لمبی عمر کے تھے، جن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھے ہوئے تھے، تورات جانتے تھے، اور گویا مسلم تھے، اس لیے کہ تورات کو مانتے تھے وہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا حوالہ دے رہا ہے کہ اہل مکہ تم نے نہیں مانا نا، طائف والو تم نے نہیں مانا، دیکھو جن جو سرکش مخلوق ہے اسے ہم نے بھیج دیا، اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ کیوں؟ یستمعون القرآن، وہ قرآن سنتے تھے۔ توجہ سے سننا یہ لازم ہے، اس کو سمجھنا یہ ضروری۔ آج بھی قرآن جو توجہ سے سنتا ہے، دل لگا کے سنتا ہے، سمجھتا ہے، وہ ایمان قبول کرتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی۔ ہاں، حق کی تلاش ہونی چاہیے۔ اگر ضدی ہے تو ابو جہل بھی تو اسی دنیا سے، ابو لہب بھی چلا گیا۔ حق کی اگر تلاش ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو قرآن آج بھی اپنا آپ منواتا ہے۔ اچھا، اب اس مقام پر یہ لفظ پھر نوٹ کیجئے، سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ آپ تلاوت کر رہے تھے بطن نخلہ میں، جنوں کی ایک ٹولی کا وہاں سے گزر ہوا،
جملہ عام طور پر یہی لکھا ہوتا ہے سیرت کی سب کتابوں، کہ جنوں کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اللہ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ صرفنا الیک، ہم نے آپ کی جانب پھیرا۔ وہ گزرے نہیں تھے، انہیں وہاں سے گزارا گیا تھا، وہاں تک اللہ نے ان کو پہنچایا تھا، کیونکہ اللہ ان کے ذریعے سے دین اور ایمان کا نور جنوں میں پہنچانا چاہتا۔ تو ہم بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سننے والا کوئی ایک آدمی ہے، اور کبھی ایک آدمی بھی نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی جن ہی سن رہا ہو، جن ہدایت قبول کر لے، جنوں میں اس کے ذریعے سے ہدایت پہنچ جائے۔ اس لیے دعوت ہر حال میں دیتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ ایک مسئلہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ انسان سفر کر رہا ہے، نماز پڑھنی ہے، تنہا ہے، فرض کیجئے کہ تنہا ہے، یا دو آدمی ہیں، نماز پڑھنی ہے، تو نماز سے پہلے اذان دے، اس لیے کہ اذان مستقل دعوت ہے۔ اذان میں پورا اسلام موجود ہے، پورا دین موجود ہے۔ اذان دین کی پوری دعوت ہے۔ انسان نہیں سن رہا، ہو سکتا ہے کہ دوسری کوئی مخلوق سن رہی ہو اور اس کو قبول کر لے، جیسا کہ یہاں یاد کرو کہ جب ہم نے آپ کی جانب جنوں کا ایک گروہ پھیر دیا، وہ قرآن سن رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، بعد میں اللہ نے بتایا۔ فلما حضروه، جب وہ حاضر ہوئے، قالو، کہنے لگے، انصتو، چپ 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 چپ۔ معلوم ہوا قرآن کا ادب یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو چپ رہو اور پوری توجہ سے سنو۔ نماز ختم ہو گئی، تلاوت ختم ہو گئی۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، تو اپنی قوم کی جانب منذر بن کر لوٹے۔ منذر، خود ایمان لے آئے، اب اپنی قوم کو جا کر آگاہ کر رہے ہیں۔ وہ منذر کیسے بنے؟ کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو کتاب ہم موسیٰ سے سنتے تھے، ویسی کتاب نازل ہوئی جو پہلے ہے، یعنی موسیٰ کی کتاب اور دوسری آسمانی تعلیمات ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، اور حق کی جانب اور سیدھے راستے کی جانب ہدایت دے رہی ہے۔ دیکھیے یہاں پھر لفظ حق آ گیا۔ حق کیا ہے؟ سچا عقیدہ، توحید کی جانب اور صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کر رہی ہے۔ یا قومنا، اب یہ دیکھیے دعوت کا بڑا عمدہ نمونہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا، جو جنوں نے یعنی جو دعوت دی۔ اے لوگو، اجیبوا داعی اللہ و آمنوا بہ، اللہ کے داعی کی بات مان لو۔ اللہ کے داعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور ان پر ایمان لے آؤ، ان پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اس کا صلہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے گا، دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ فرمایا جا رہا، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے داعی کی بات نہیں مانتا، تو یہ نہ سمجھے کہ داعی تنہا رہ گیا، ناکام ہو گیا، یہ نہ سمجھے۔ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں اللہ کو زچ کرنے والا نہیں ہے، اللہ کو ہرا نہیں سکتا۔ یہ نہ سمجھے میرے پاس طاقت ہے، دولت ہے، میں اللہ کو ہرا لوں گا، اللہ کا دین مٹ جائے گا، ایسا نہیں۔ یہ زمین میں اللہ کو زچ نہیں کر سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے سوا اس کے کوئی سرپرست، کوئی حامی نہیں ہے جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گے۔
اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ صریح گمراہی میں، واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی دعوت کا، جنوں کی دعوت کا ذکر کیا کہ دیکھو اگر توجہ ہو، بات ماننا کوئی چاہے، سمجھنا چاہے تو جنات جیسی مخلوق بات سمجھ جاتی، ایمان لے آتی، لیکن کیا کریں جب انسان میں ضد پیدا ہو جائے پھر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اب پھر دعوت دی جا رہی ہے اور انسان کو غور و فکر کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ کیا ان لوگوں کو سجائی نہیں دیتا کہ یقیناً اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور انہیں پیدا کر کے زمین و آسمان بنا کے اللہ تھکا نہیں۔ اس لفظ پہ غور کیجئے، اللہ تھکا نہیں۔ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی، الاحد، تخلیق کی ابتدا، وہ کہتے ہیں کہ الاحد اتوار سے ہوئی، الثلاثاء، الاربعاء، اور پھر وہ خمیس اور جمعہ، یہ اس پر ہو گیا۔ تو السبت کا لفظی معنی ہے آرام۔ اللہ تھک گیا، اتنا بڑا کام کیا، اللہ تھک گیا، اللہ نے آرام کیا۔ تو اس لیے یہود اب بھی السبت کو وہ ریسٹ ڈے کے طور پر مناتے ہیں، کوئی کام دنیا کا نہیں کرتے۔ تو اس میں اس عقیدے کی تردید ہے، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ تھکا نہیں، اللہ تھکا نہیں۔ دوسری جگہ سورہ آیت الکرسی میں فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اب بھی پوری کائنات کو اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے لیکن تھکتا نہیں۔ تو فرمایا کہ جس اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کر کے نہیں تھکا، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ یقیناً وہ اللہ اس پر قادر ہے۔ تو اس میں آخرت کا حق وہ بیان فرما دیا، بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ اب پھر آخرت کا وہ منظر، یعنی وہ جو شروع میں اعراض کا ذکر آیا تھا نا، والذین کفروا عما انذروا معرضون، اعراض کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دنیا میں تو تم چہرہ پھیر رہے ہو، وہ دن یاد کرو جس دن کافروں کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ دیکھیے لفظ حق پر آ گیا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جہنم یہ بھی حق ہے۔ قالو، اب جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور فرار کی تو جگہ نہیں ہوگی، کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، قسم ہے ہمارے رب کی۔ اللہ اکبر، بیچارگی کی انتہا دیکھیں۔ دنیا میں پیغمبروں نے سمجھایا تو اکڑ کے کہتے کون رب، کیسا رب؟ اب سامنے کھڑے ہیں جہنم کے، اب صرف اتنا جواب نہیں دیا کہ بلا، ہاں قسم ہے ہمارے رب کی۔ اللہ اکبر، بلا وربنا۔ اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو کچھ دنیا میں تم کفر کرتے رہے اس کی پاداش میں آج اس عذاب کا مزہ چکھو۔ چنانچہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اب آخری آیت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی تسلی ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، سو آپ صبر کیجیے، سب باتیں آپ کے سامنے آ گئیں، اب آپ صبر کیجیے، آپ صبر کیجیے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، پوری زندگی کھپا دی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ میں، لیکن تنگ دل نہیں ہوئے، دعوت نہیں چھوڑی۔ آپ بھی صبر کریں، صبر کا معنی ڈٹے رہیں، اس دعوت پر ڈٹے رہیں جیسے اولو العزم پیغمبر ڈٹے رہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے لیے جلدی مت کیجیے، جلدی مت کیجیے، یعنی ان کے ایمان کی جلدی یا ان کے لیے عذاب کی جلدی، بات نہیں مان رہے ان پر عذاب آ جائے، اس کی جلدی نہ کریں۔ اللہ جانتا ہے کہ کب کس کو سزا دینی ہے اور کس کو ہدایت دینی ہے۔ فرمایا کہ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن یہ اس وعدے کو دیکھیں گے، اس عذاب کو دیکھیں گے جو جس کا کہ دنیا میں ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، جب اس کو دیکھیں گے، اس حق کو دیکھیں گے تو کأنہم لم یلبثوا الا ساعۃ من، یہ ایسا محسوس ہوگا، یوں محسوس کریں گے کہ گویا
یہ دنیا میں دن کی بس ایک گھڑی بھر رہے. دنیا کی زندگی 60 سال 100 سال 200 سال کتنا انسان جی لے، آخرت میں جا کر یہ پورا وقت ایسے محسوس ہوگا کہ بس ایک گھڑی دن کا کچھ وقت ہم نے وہاں پر گزارا. اور آخرت میں تو پہنچ کر ایسا ہوگا. اس وقت ہم اس دنیا میں ہیں، اسی سے اندازہ کر لیجئے. ہم میں سے کوئی 50 سال 60 سال کا ہے، 70 سال کا ہے. ذرا ایک نظر اپنے ماضی پہ ڈالیے، کتنا وقت گزر گیا. ابھی کل کی بات ہے جب ہم بچے تھے، کھلونوں سے کھیلتے تھے، ضد کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے. اب کل کی بات لگتی ہے، حالانکہ 70 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے. آخرت میں یہ جو زندگی ہے جس کے لیے کہ انسان کیا کچھ کر رہا ہے، سب حرام کاموں کا ارتکاب بھی کرتا ہے، سب کرپشنز کرتا ہے، آخرت میں ایسا لگے گا کہ صرف چند گھڑیاں ہم نے زندگی کی گزاری دنیا، بس ان چند گھڑیوں کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور آخرت کی لمبی زندگی، جنت کی زندگی، اس کو تباہ کر رہے ہیں اور جہنم کی زندگی کو اختیار کر رہے ہیں. اور جو آج سمجھتے ہیں نماز پڑھنا بڑا مشکل، نیکی کرنا بڑا مشکل، دین کا کام کرنا بڑا مشکل ہے، اتنا وقت گزر گیا، اتنا وقت گزر گیا. لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ تھوڑا ہی وقت ہم نے کام کیا تھا اور آج اتنی بڑی جزا ہمیں مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے. فرمایا بلاغ، بات پہنچا دی گئی، بات پہنچا دی گئی، سمجھا دی گئی. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. تو بس یہ جو فاسق اور نافرمان قوم ہے یہی بس ہلاک ہوں گے. اس لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے. توحید اور سنت، توحید اور سنت، یہی چیز ہے، یہی چیز ہے، یہی طریق عمل ہے، طرز زندگی ہے جس سے انسان دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. اے اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی اور دنیا بھر میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. قرآن و سنت کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہماری قبروں کو روشن فرما. اے اللہ ملکوں میں، دنیا بھر میں اسلام کا نور پھیلا دے. اے اللہ سب انسانوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما. ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما. وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. آمین یا ارحم الراحمین.